ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گرفتار ہونے والے نوجوان کون ہیں اور ان کے خاندانوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہے۔ متاثرین کی حفاظت کے لیے ہم نے اس پروگرام کے لیے ان کے نام اور ان کی شناخت تبدیل کی ہے۔ عثمان اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں اور ان کی والدہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں ایک ایسی خاتون نے اس مقدمے میں باضابطہ طور پر پھنسایا جس سے ان کا تعارف سوشل میڈیا پر ہوا تھا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے نے انہیں بتایا کہ اس لڑکی نے خود فیس بک پر رابطہ کیا، پھر فیس بک میسنجر پر بات ہونا شروع ہوئی اور کچھ ہی دنوں بعد وہ واٹس ایپ پر بات کرنے لگے۔ ان کے مطابق ان کے بیٹے کو اسی خاتون نے ایک واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کیا جہاں پہلے تو معلوماتی پوسٹ آتی رہیں، لیکن بعد میں گروپ میں کچھ متنازع چیزیں آئیں جنہیں دیکھ کر ان کے بیٹے نے واٹس ایپ گروپ ہی چھوڑ دیا۔ جب عثمان نے گروپ چھوڑ دیا اور لڑکی سے رابطہ نہیں کیا تو اس لڑکی نے پھر عثمان سے رابطہ کیا اور بات نہ کرنے کی وجہ پوچھی۔ عثمان کے وجہ بتانے پر اس لڑکی نے صاف انکار کیا کہ اس نے کوئی متنازع چیزیں بھیجی ہیں۔ لڑکی نے عثمان سے کہا کہ ذرا وہ اسے وہ پیغامات تو بھیجیں تاکہ وہ بھی دیکھے کہ وہ کیا ہیں، تو عثمان نے اسے وہ پیغامات بھیج دیے جن کی وجہ سے اس نے گروپ چھوڑا تھا۔ اس کے بعد اس لڑکی نے عثمان کو ایک ریسٹورینٹ میں ملاقات کے لیے بلایا جہاں پہنچنے پر ایف آئی اے نے عثمان کو پیکا قانون کے تحت توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ پہلے سوال پوچھنا پڑے گا کہ کیا گستاخوں کی جو کہانی ہے، جو نیریٹو ہے، اس میں انٹرنیشنل جو ایجنسیز وغیرہ ہمیں پتہ ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ شامل ہیں، کیا انٹرنیشنل میڈیا بھی اس میں شامل ہو چکا ہے؟ میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں اینالائز کریں گے کہ یہ سارا واقعہ کیسے ہو رہا ہے اور بی بی سی اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور بی بی سی سے کچھ سوال بھی ہم ضرور پوچھیں گے۔ بی بی سی اردو کا یہ پروگرام تھا سیر بین، جس میں انہوں نے یہ واقعہ بتایا ایک آدمی کا اور اس کی مظلومیت بھری داستان بتائی۔ ناؤ بی بی سی وہ ادارہ ہے جو سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ کرنے میں دنیا کے جو ٹاپ کلاس کے دجالی ادارے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جو ابھی تک کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی جس کا تھوڑا سا ضمیر، شعور کام کر رہا ہو، وہ ان چیزوں کو بالکل دفاع نہیں کر سکتا، لیکن بی بی سی ابھی بھی کسی نہ کسی حوالے سے جیسا بھی ہو سکتا ہے مارجن اسرائیل کو دے ہی رہا ہے، ایون ناؤ۔ یہ وہ ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں جو بین الاقوامی جنگیں ہوئی، دہشت گردی وغیرہ، جتنا ہمیں پتہ ہے اس کے حوالے سے وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا کردار کیا ہے، لیکن اب یہ اسی طبقے کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے جو عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے پاکستان میں، دیسی سیکولر کا طبقہ جو اپنے نیریٹو پھیلا رہا ہوتا ہے۔ کس طرح سے انہوں نے اس کہانی میں ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس کی والدہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کی والدہ کے مطابق، حالانکہ آپ جب بالکل صحافت کی اے بی سی آپ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی ایک واقعے کو رپورٹ کریں تو اس کے دونوں پہلو رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بی بی سی بینگ دا بی بی سی، انہوں نے اس آدمی پہ الزام کیا ہے، اس آدمی کی لیگل ڈاکومنٹیشن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس نے عدالت میں کیا بیان دیے ہیں، سارا کچھ غائب کر دیا آپ کے ذہن میں صرف یہ ڈالنے کے لیے کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا اس آدمی سے۔ خیر، انہوں نے یہاں پہ ایک فرضی نام سے بات کی، عثمان نام کا ایک آدمی، انہوں نے بتایا کیوں اتنی سیکریسی رکھی یہ بھی نہیں کہا جا سکتی کہ سارے پبلک ریکارڈ کے ڈاکومنٹس ہیں عدالتوں میں، ہر جگہ پہ تو یہ نام اویلیبل ہے، پبلک ریکارڈ ہے، اس کے اندر کوئی سیکرٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال چلے انہوں نے ایک ایڈیشنل ڈرامائی ٹچ دیا کہ ہم نام بھی ان کا سیو کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عثمان کون تھا، یہ ہمیں جاننے کے لیے تھوڑی سی ضرورت تھی کہ ہم اس کا رسپانس دے سکیں، پر اوبیسلی یو ڈونٹ گیو رسپانس جسٹ فار دا سیک آف اٹ، ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ کہانی اصل میں ہے کیا۔ تو جب بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا تو کچھ مزید کہانیاں سامنے آئیں کہ یہ آدمی مڈل ایسٹ سے، دبئی وغیرہ سے پاکستان آیا تھا اور پھر وہاں پہ یہ اریسٹ ہوا اور یہ اڈیالہ میں، تو وہاں سے یہ تانے بانے ملنا شروع ہو گئے کہ یہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم نے کھوج کی کہ یہ آدمی اصل میں کون ہے، اور یہاں سے بی بی سی کا اصل چہرہ آپ کے سامنے ایکسپوز ہوتا ہے جب آپ سنیں گے کہ اس آدمی کی کہانی کا جو دوسرا رخ ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اس آدمی کا نام جہان زیب ہے اور عثمان صدیقی صاحب مدعی ہیں اس کے خلاف، اور اس کی جو دستاویزات ہیں وہ عدالت میں پیش کی جا چکی ہیں، اس کے فون کے انالیسز ہو چکے ہیں۔ آپ سن کے یقین کریں گے کہ یہ جو معصوم بھولا بھالا چہرہ، ایٹ لیسٹ معصوم بھولا بھالا نام جو انہوں نے بتایا اور کہانی بتائی کہ کیسے اس کو ٹریپ کیا گیا۔ چلتے ہیں اس کے کیس کی بابت جو ایویڈنس اکٹھا کیا گیا ہے اس کی سمری کی طرف۔ جو ڈاکومنٹ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ اس کے کیس کے حوالے سے ہے، یہ بریف ہے ایف آئی آر نمبر 63/24 کی، جس میں یہ آدمی یعنی کہ جہان زیب یہ ملزم ہے اور اس کے مدعی عثمان صدیقی۔ اگر آپ اس پیج کے باٹم پہ آئیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی ٹیکنیکل رپورٹ 43 صفحات اور اس کی فورینزک رپورٹ 101 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کی جو بلاسفمی ایکشنز تھے اس میں جی پی یعنی کہ گروپ پوسٹنگ، پی ایس یعنی کہ پرسنل شیئرنگ یعنی کہ جو ایک اپنے کانٹیکٹس کے ساتھ ایک ایک کر کے اس نے شیئر کیا، ایس ڈبلیو یعنی کہ سٹوری رائٹنگ، اور سی سی یعنی کہ کنٹینٹ کریشن۔ اس کا موبائل فون نمبر
وہ گروپس جہاں پہ یہ ایسی حرکتیں کرتا تھا، ان کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ کس قدر خوبصورت نام ہیں ان گروپوں کے اور کتنا یہ معصوم اور بھولا بھلا آدمی ہے BBC کے مطابق. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی والدہ کے مطابق، لیکن وہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم پہ نہ آ جائے اس کی والدہ کے مطابق یہ جملہ ایڈ کر کے ہم اپنی جان چھڑا لیں. لیکن کوشچن تو اپنی جگہ پہ ہے. یہ باتیں آپ نے کیوں نہیں بتائیں؟ کیونکہ آپ کی رپورٹ ہے، تو رپورٹ میں تو سارے اینگل کور کیے جاتے ہیں. اب یہ وہ آدمی ہے، اور میں اس کا مزید بھی ڈیٹا آپ کے سامنے میں کھولتا ہوں، اس کی ٹیکنیکل انالیسز میں جو اس میں باتیں آئی ہیں کہ اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں. آپ اندازہ کریں کہ 101 پیجز کی فورینزک ہو، اور یہ جو اس کی حرکتیں ہیں کہ گروپ پوسٹنگ بھی ہے، پرسنل شیئرنگ بھی ہے، سٹوری رائٹنگ بھی ہے. اب جو سٹوری رائٹنگ ہے، اللہ آپ کی نگاہوں کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے کہ سٹوری رائٹنگ میں یہ کہانیاں کیا لکھتے ہیں. میں آپ کو صرف انڈکٹیولی اشارتاً یہ بتا دوں کہ اس میں امہات المومنین، اہل بیت کی خواتین، اصحاب، کفار، ان کو کردار کے طور پہ یہ لیتے ہیں اور ان پہ کہانیاں لکھ دیتے ہیں. پھر آگے میں کیا بتاؤں کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، پوری کہانیاں جو ہوتی ہیں. اور یہ جو بلاسفمی ہے، یاد رکھیے گا، یہ پورنوگرافک بلاسفمی ہے. یہ کیسی کہ کہانیوں میں کیا کیا لکھتے ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے تخیل کو بھی زحمت دیں. یہ ہیں اس کی وہ حرکتیں جو اس کے فون سے نکل آئیں، اور یہ ہیں اس کی وہ حرکتیں جو اس نے کورٹ میں ایکسیپٹ کی ہیں. اس لیے کہ فورینزک رپورٹ کو اس نے عدالت میں چیلنج نہیں کیا، وہاں پہ تسلیم کیا ہوا ہے، وہاں پہ تسلیم کیا ہوا ہے. لیکن BBC نے بالکل زحمت نہیں کی کہ آپ کو دکھائیں کہ یہ بھی اس کا ایک رخ ہے. اس میں مہتاب عزیز صاحب کا ایک آرٹیکل میں ریفر کرنا چاہوں گا، اس کا لنک میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ساتھ آ جائے. وہ آپ آرٹیکل پڑھیں، آپ کو آئیڈیا ہو کہ اس آدمی نے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں، اور BBC نے بالکل مناسب نہیں سمجھا کہ وہ آپ کو بتائیں. لیکن وہ حرکتیں کیا ہیں، اس کا کچھ حصہ ہم بتاتے ہیں. بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ کچھ دکھانا آپ کو ضروری ہے. جو تصاویر ہیں وہ تو میں آپ کو کبھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن اس کی کچھ حرکتیں انڈکٹیولی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پوائنٹ نمبر 3 پہ جائیے، جس میں لکھا ہوا ہے فاؤنڈ فیس بک اکاؤنٹ نیملی سید فیضان شاہ ویئر یوزر ایکٹیولی انگیجڈ ان ملٹیپل ٹرانسمیشن شیئرنگ آف بلاسفیمس کانٹینٹ، impersonated images, sketches, graphics, pictures and disrespect of Allah Almighty, Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Holy Quran, Ummahatul Mu'mineen, Ahlul Bayt, Sahaba Karam, Hazrat Bibi Aisha, Hazrat Bibi Fatima, Hazrat Bibi Khadija, Hazrat Bibi Zainab and Masjid Nabawi. یہ بلاسفمی ان ہستیوں اور ان جگہوں کے حوالے سے کرتا رہا ہے. وہ پکچرز کیا ہیں، عدالت کے ریکارڈ پہ موجود ہیں. شرم آنی چاہیے BBC کو کہ وہ رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ایسے اینگل سے کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے امپورٹنٹ انفارمیشن، بھائی آپ نہ کہیں کہ اس نے یہ باتیں کی ہیں. میں بھی نہیں کہہ رہا کہ ساری کی ساری باتیں اس نے کی، میں کہہ رہا ہوں سبجیکٹس میٹر ہے، لیکن یہ عدالت کے ریکارڈ پہ پیش ہو چکا ہے. مجھے پتا ہے کہ اس نے یہ کی ہے، لیکن عدالت کا ایک پروسیس ہے، میں اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا، کیوں مجھے اس لیے پتا ہے کہ اس کے جو فورینزکس ہیں اس نے چیلنج نہیں کیے ہیں. دس از ہاؤ آئی نو اٹ. کسی بھی کامن سینس والے آدمی کو یہ چیز پتہ چل جاتی ہے. لیکن اگر آپ رپورٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم اس کے اندر یہ حصہ تو شامل کریں. لیکن اب BBC کا مسئلہ کیا ہے، سارے جو بین الاقوامی جتنا یہ دجالی میڈیا ہے، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب ان کا مسئلہ اب یہ ہے کہ چونکہ ڈومیسٹکلی جتنا بلاسفمی پروڈکشن گینگ نے، ملزمان کے وکیلوں نے، پٹیشنرز کے وکیلوں نے جس روتھ لیس طریقے سے جھوٹ بولے اور عوام کو راؤ رحیم فلاں فلاں 2-4 نام بار بار ریپیٹ کر کے لوگوں کو کنفیوز کیا، لوگوں نے بھی انفارمیشن ان کے پاس جو آئی اسی بیس پہ اپنا مائنڈ بنایا. انہوں نے تو یہ کبھی نہیں بتایا کہ راؤ عبد الرحیم کے تو 2 مقدمے ہم کہتے ہیں بھی دونوں میں آپ اس کو علیحدہ سے ٹریٹ کریں. اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے اس کو سزائے موت دے دیں، اس کی اگر بنتی ہے جو بھی سزا بنتی ہے آپ دے دیں. باقی آپ جو 450 سے زیادہ ملزمان ہیں ان کا کیا کریں گے اکراس پاکستان؟ 2-4 نام آپ لے رہے ہیں، ان کو علیحدہ کریں، ان کے لیے آپ علیحدہ کمیشن بنائیں، ان کو انویسٹیگیٹ کریں، یہ مجرم ثابت ہوتے ہیں، جو مرضی سزا ان کی بنتی ہے آپ ان کو دیں، باقیوں کا آپ کیا کریں گے؟ لیکن اب جب کہ ایک ریورسل سٹارٹ ہوا پاکستان بھر میں، ایک ٹریمنڈس طرح کی ایک مزاحمت سٹارٹ ہوئی، علماء کو جب یہ بات سمجھ آئی، انہوں نے کانفرنسز کرنا شروع کی، پروگرام کرنا شروع ہوئے، ان کے جھوٹے چہرے ایکسپوز ہونا شروع ہوئے. میں نے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا نام لے کے کہا کہ جج صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے، لگائیں مجھ پہ توہین، اور وہ لائیو سٹریم ہونی چاہیے کاروائی، دنیا کو پتہ چلے. آپ نے اپنے فیصلے میں 10 پوائنٹس لکھے ہیں، ان میں سے آدھے کے قریب جو ہیں وہ جھوٹ لکھے ہیں آپ نے. یہ بات میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، آپ سچے ہیں، مجھ پہ توہین لگائیں. تو میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، میں پاگل تو نہیں ہوں، میں قانون کا طالب علم بھی ہوں، قانون کا استاد بھی ہوں. اس کے باوجود میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے.
اب لوگوں کا آہستہ آہستہ مائنڈ بننا شروع ہو گیا، یا کم سے کم جو ان کو غلط فہمی میں مبتلا کیا گیا تھا، لوگوں کا ذہن اب کھلنا شروع ہوا کہ کہانی تو کچھ اور ہے۔ اس سٹیج پہ بی بی سی نے چھلانگ لگا کے اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نہیں بچ سکتی۔ بی بی سی ہے وہ جو مرضی آ جائے، یہ تو میں کہوں گا کہ شرم آنی چاہیے بی بی سی کو۔ میں رابطہ بھی کروں گا ان سے، ای میل بھیجوں گا ان کو، پوچھوں گا ان سے کہ کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی ہے؟ اگلی رپورٹ بنائے، اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جس ملزم کا آپ نے بتانا ہے مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو اس کا سارا ڈیٹا دینے کو تیار ہوں۔ رپورٹ میں بتا دیں کہ اس کے عدالت میں اس کے خلاف کیا پیش کیا گیا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ کہانی اب ایسے ہی چلے گی، یہ کہانی ایسے ہی چلے گی۔ ملنگ لوگ ہیں، کچھ نہ بچے، پھر بھی ناموس رسالت پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔